بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وہ کیسا مبارک وقت تھا کہ جب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا درد عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ پر عجیب حالت طاری ہو گئی۔ آپ پر دیوانگی طاری تھی کہ اللہ کی یاد میں آپ کی آہوں سے لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جاتے تھے۔ جب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا جوش عشق حد سے گزر گیا اور آپ کی آہوزاری سے مخلوق عاجز ہو گئی تو حاسدوں کی ایک جماعت نے آپ کو قید خانے میں بند کر دیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جب قید خانے کی طرف خوش جانے لگے تو ازراہ ہمدردی آپ کے دوست بھی ساتھ چل دیے۔ جب آپ کو قید خانے میں داخل کر کے دروازہ بند کر دیا گیا تو دوستوں نے غور و فکر شروع کیا کہ آخر کیا ماجرا ہے کہ اتنا بڑا شیخ باطن اور اللہ والا قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ سب اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ شیخ اپنے ماہتاب باطن یعنی روحانی چاند کو ابر جنوں کے بادل سے چھپانا چاہتا ہے اور عوام کے شر کے بچنے کے لیے صورت اختیار کی ہے، یا پھر عاقلوں کی صحبت سے متنفر ہو کر خود کو دیوانہ بنا لیا ہے۔ آخرکار ان سب نے جیل کی سلاخوں کے قریب آ کر عرض کیا کہ حضور، ہم سب آپ کے مخلص دوست ہیں اور آپ کی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور حیران ہیں کہ کس نے آپ پر یہ جنون کا الزام لگا دیا۔ آپ تو دریائے عقل ہیں، یہ اہل ظاہر آپ کی ولایت اور باطنی بلندی سے ناواقف ہیں اور آپ کو مجنون و دیوانہ سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ اللہ تعالیٰ کے عاشق ہیں۔ ہم لوگ آپ کے سچے محب اور دوست ہیں اور دونوں عالم میں آپ کو بہت عزیز رکھتے ہیں۔ براہ کرم ہم پر اس راز کا انکشاف فرما دیجئے کہ آپ کو اس قید خانے میں اپنی جان کو کیوں ضائع کرنا پڑ رہا ہے۔ راز کو اپنے دوستوں سے نہیں چھپایا کرتے۔ حضرت شیخ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی گفتگو میں اخلاص اور ہمدردی محسوس نہیں کی، چنانچہ پہلے اخلاص کا امتحان لینے کے لیے ان کی طرف پتھر اٹھا کر دوڑے، جیسے کہ پاگل آدمی وحشت میں لوگوں کو مارنے کے لیے دوڑتا ہے۔ یہ معاملہ دیکھتے ہی وہ لوگ ڈر کی وجہ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کا یہ دوڑنا دیکھ کر شیخ نے ان کی عقیدت و محبت پر ایک بڑا کہکہا لگایا اور فرمایا کہ اس درویش کے دوستوں کو تو دیکھو، ارے نادانو، تم محبت و دوستی کو کیا جانو؟ سچا دوست کے رنج و تکلیف سے کب کنارہ کشی کرتا ہے؟ دوستی کی اگر خالی چھلکا ہے تو دوست کی طرف سے رنج و تکلیف اصل مغز ہے۔ نیز دوست کی مثال سونے کی ہے اور بلا و مصیبت کی مثال آگ کی سی ہے۔ چنانچہ سچا دوست مصیبت اور دکھ درد کے وقت اپنے تعلق کو اور بڑھاتا ہے، جیسے کہ خالص سونا آگ کی تکلیف میں چمکتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ اے مخاطب، جب ایک ہی زخم سے تو عشق سے مستعفی ہو گیا اور راہ فرار اختیار کر لی تو معلوم ہوا کہ تجھے ابھی عشق کی ہوا ہی نہیں لگی، تو نے صرف عشق کا نام سن رکھا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے میں دل کی ناجائز خواہشات کا خون کرنا پڑتا ہے، تب یہ راستہ طے ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے راستے میں مردانہ وار قدم رکھنا چاہیے اور ڈر کر بھاگنا نہیں چاہیے۔